ویسے تو بظاہر وہ 12 سال کا بچہ لگتا تھا، مگر اماں والی بات صحیح تھی کہ وہ جو کچھ فی الحال کر رہا تھا وہ ایک بڑا اور ایک سمجھدار آدمی ہی کر سکتا تھا۔ احمد کے کمرے میں اپنا زیور دیکھ کر میرا دل اور اٹھا تھا کہ میں نے کئی جگہوں پر تالوں میں چھپا کے رکھا تھا، مگر سب کچھ احمد کے ہاتھ کیسے لگ گیا۔ بات بڑی عجیب سی تھی۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ صبح احمد سے بات کر کے اس بات کا سوال کروں گی، مگر اس وقت مجھے نیند آ رہی تھی۔ میں دروازے کو اندر سے لاک کر کے سونے کی تیاری کرنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت نیند آ رہی تھی، حالانکہ 2 دن سے مجھے زیادہ نیند نہیں آئی تھی، پر آج لگ رہا تھا جیسے احمد کے لائے ہوئے چاولوں سے میری آنکھوں پر غنود کی طاری ہو رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ کہیں چاول کھانے سے مجھے نیند تو نہیں آ رہی، مگر اتنا تو مجھے موقع ہی نہیں ملا، اور جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ آج مجھے اتنی نیند کیسے آ گئی، حالانکہ 2 دن سے مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن آج چاول کھانے کے بعد میری آنکھیں ایسے بند ہوئیں جیسے کسی نے شراب پلا دی ہو۔ میں حیران تھی، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کہیں احمد کے لائے ہوئے چاولوں کو کھا کر میں بے ہوش تو نہیں ہو گئی تھی، لیکن آخر احمد ایسا کیوں کرتا ہے؟ میں نے دل میں سوچا۔ آنکھیں ملتے ہوئے بھائی آئی تو سامنے احمد کچن میں چائے بنا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ بھابھی آپ سو گئی تھی، آپ کو بہت اچھی نیند آئی نا؟ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا تو میں نے پھیکے لہجے میں اسے جواب دیا، ہاں آج مجھے بہت زیادہ نیند آئی۔ تو کیوں نہ آتی بھابھی، میں نے آپ کے چاولوں میں نا سونے والی دوا ملا دی تھی۔ میں نے اپنے دوست کو بتایا تھا کہ میری بھابھی کو نیند نہیں آتی، اس نے مجھے کہا کہ ان کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دیا کرو، اس سے وہ آرام سے سو جائیں گی۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ احمد تم اتنے گھٹیا حرکت کیسے کر سکتے ہو؟ احمد تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ تم اپنی بھابھی کو بے ہوش کرنا چاہتے تھے۔ نہیں بھابھی، میں آپ کو اچھی نیند دینا چاہتا تھا۔ دیکھیں آپ اچھی خاصی تر و تازہ لگ رہی ہیں، یہ لیں چائے پئیں۔ اس نے میرے سامنے چائے رکھی تو میں شک میں پڑ گئی، تم نے اس میں بھی کچھ ملایا تو نہیں؟ احمد اللہ کی قسم کھانے لگا کہ وہ تو آپ کے سکون کے لیے نیند کی گولیاں ملائی تھی، یہ چائے آپ کے سامنے خود پی لیتا ہوں، بلکہ ہم آدھی آدھی پی لیتے ہیں۔ اس نے پیالے سے گھونٹ بھرتے ہوئے مجھے دکھایا تو میں یقین کر بیٹھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بارے میں شکی ہوتی جا رہی ہوں۔ احمد کا چہرہ دیکھتی تو اس کی معصومیت پر مجھے یقین آ جاتا تھا، کیونکہ واقعی اس کے چہرے پر بہت زیادہ معصومیت اور شرافت تھی۔ میں نے آج اسے کچھ نہیں کہا تھا، میں جاننا چاہتی تھی کہ اس سے آگے کیا کہے گا، کیونکہ جو کچھ میں اس کے کمرے میں دیکھ کر آئی تھی اس کی تو کوئی معافی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود ہی منہ کھول دیا، بھابھی میں آپ کے زیور بیچنا چاہتا ہوں، میرے ایک بہت ہی جان والے مخلص اور ایماندار انکل ہیں، وہ ہمارے زیور بیچ کر ہمیں بہت سارے پیسے دیں گے، ہم پیسوں سے گھر خرید لیں گے، اس کرائے کے گھر میں ہم کب تک رہیں گے؟ مالک مکان تو پرسوں کرایہ لینے آ جائے گا، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ احمد کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی، ابھی تک تو ایسا میں نے سوچا تھا، پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ بات بڑی عجیب تھی۔ میں نے احمد سے کہا تمہیں یہ خیال کیسے آیا کہ ہم ایک نیا گھر بنائیں گے؟ بھابھی میں نے آگے شادی بھی کرنی ہے، ہم نے ساری زندگی ایک ساتھ رہنا ہے، نیا گھر ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ کرائے کے گھروں میں انسان صرف ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ احمد کی بات ٹھیک تھی، اس لیے میں نے اسے زیور والے معاملے پر کچھ نہیں کہا، لیکن مجھے ڈر تھا زیور بیچ کر ہمارے پاس اگر پیسے نہ آئے تو کیا ہوگا؟ میں ایک بیوہ عورت تھی، میرا دیور 12 سال کا تھا، تو ایسے میں کوئی بھی ہمیں آرام سے بآسانی دھوکہ دے سکتا تھا۔ میں نے سوچا اس بارے میں کسی سے مشورہ کر لوں یا اپنے میں سے کسی کو کہتی ہوں، وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ احمد تو چھوٹا بچہ تھا جس کی اس بات پر مجھے ابھی تک غصہ آ رہا تھا۔ اس نے میرے کمرے سے آخر تالا توڑ کر وہ زیور نکالا، کیسے؟ جبکہ تالا ٹوٹا ہوا بھی نہیں تھا، جبکہ اس کے زیور کے بارے میں نے احمد کو بھی بتایا نہیں تھا۔ مجھے اب احمد کی باتوں پر غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن وہ جو بھی کرتا آخر میں اس کی اچھے سے وضاحت کر دیتا کہ میں مطمئن ہو جاتی تھی۔ میں اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے زیور بیچ کر گھر لینا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا نہیں، گھر لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم بیوہ ہو چکی ہو، اب تمہیں ہمارے گھر آنا ہوگا۔ مگر میں ان کے گھر نہیں جا سکتی تھی، میں جانتی تھی کہ میرے بھائی اپنی بیویوں کے غلام ہیں اور وہ اپنی بیوہ بہن کو کبھی بھی سہارا نہیں دے سکتے۔
زندگی پر انسان کے سہارے تو نہیں رہ سکتے. ابھی اچھا موقع ہے, ہمیں اپنا زیور بیچ کر ایک گھر خرید سکتے تھے. میرے شوہر نے اپنی زندگی میں میرے لیے کافی سارا زیور بنایا تھا, مگر اپنے بھائیوں کی نیت دیکھ کر میں نے وہ زیور دینے کا ارادہ ترک کر دیا. اب میں احمد کے سہارے پر ہی چل رہی تھی. میں نے کہا, احمد تم جہاں چاہو زیور بھیج دو. میں اپنے میکے والوں سے ان کے رویوں کی وجہ سے مایوس ہو گئی تھی. احمد نے اپنے انہی انکل کو زیور جا کر دے دیا. 2 ہی دن کے بعد ہمیں ایک بہت مناسب جگہ پر گھر کی چابی اور کاغذات انہوں نے احمد کے حوالے کر دیا. میں اس سارے عمل پر حیران رہ گئی. میں بہت حیران ہوئی کہ 2 دن میں اتنی جلدی یہ گھر ہمیں کیسے مل سکتا ہے, جبکہ لوگوں کا کافی سارا کام بھی کرنا پڑتا ہے. گھر کا انتقال کروا کے کاغذات, بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان پر انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے, وقت لگانا پڑتا ہے. مگر احمد جب کاغذات لا کر میرے ہاتھ میں رکھے تو حیران رہ گئی تھی. وہ تو 12 سال کا تھا, مگر اس کی سوچ بڑوں والی تھی. پھر اس نے عجیب سی بات کی, کہنے لگا, بھابی اگلے پارٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں. شکریہ.